موت کے بعد ایک طرف جنت کی خوشبو اور دوسری طرف دوزخ کی آگ، اور آپ درمیان میں ایک دیوار پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایسی جگہ جو نہ جنت ہے اور نہ دوزخ ہے۔ ذرا سوچئے آپ کا انجام کیا ہوگا؟ تصور کیجئے ایک ایسی دیوار جہاں نہ پیچھے ہٹنے کا راستہ ہے نہ آگے بڑھنے کی اجازت۔ کیا ہو اگر آپ کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائے؟ انسان کہا جائے گا، آج پردہ اٹھے گا الاعراف کے اس راز سے جو آپ کی سوچ بدل دے گا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، مگر کیا ہوگا اگر محشر کے دن آپ کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائے؟ نہ جنت کا راستہ نہ دوزخ کا ٹھکانہ۔ انسان پھنس جائے گا ایک پراسرار دیوار پر جسے الاعراف کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں اور وہاں کیوں روکے جائیں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس مسٹیریس سفر میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ قیامت کا دن یعنی یوم الحساب، جہاں 50,000 سال کی طویل دھوپ میں ہر شخص صرف یا نفسی پکار رہا ہوگا، اللہ کے انصاف کی ترازو لگے گی اور رائی کے دانے کے برابر بھی عمل حاضر کیا جائے گا۔ حساب کے بعد دو بڑے گروپس بنیں گے، ایک وہ خوش نصیب جو جنت جائیں گے اور دوسرے وہ بد نصیب جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے۔ مگر ایک تیسرا گروپ بھی ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ یہ نہ جنتیوں میں شامل ہوں گے نہ دوزخیوں میں، بلکہ ایک اونچی دیوار پر روک دیے جائیں گے جسے قرآن الاعراف کہتا ہے۔ لفظ اعراف عربی لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ایک اونچی سرحدی دیوار جو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی ہوگی۔ تفسیر کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الاعراف ایک ایسی اونچی دیوار ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑی ہے۔ اس پر کھڑے لوگ دونوں جہانوں کا منظر دیکھ رہے ہوں گے، ایک طرف جنت کی خوبصورتی اور دوسری طرف جہنم کا دردناک عذاب۔ اللہ نے سورہ الاعراف کی آیت 46 میں فرمایا کہ یہ لوگ ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ ذرا سوچئے ان کی بے چینی کا۔ وہ جنتیوں کو دیکھ کر سکون محسوس کریں گے، مگر دوزخیوں کی چیخیں سن کر کانپ اٹھیں گے۔ ایک انجانے ڈر اور امید کے درمیان ان کا صرف ایک ہی سوال ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کیا رحیم و کریم اللہ ہمیں معاف کر کے جنت میں داخل فرمائے گا، یا ہمارے اعمال کی کسی کمی کی وجہ سے ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ الاعراف کے یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ قیامت کے ترازو پر بالکل برابر ہوں گے۔ ایک مشہور رائے یہ ہے کہ ان میں وہ شہداء شامل ہوں گے جو اللہ کی راہ میں شہید تو ہوئے، مگر اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد پر نکلے تھے۔ کیونکہ وہ شہید ہو گئے تھے اس لیے انہیں جہنم سے بچا لیا گیا، مگر کیونکہ انہوں نے والدین کی نافرمانی کی جو کہ انہوں نے ایک بڑا گناہ کیا، اسی لیے یہی نافرمانی ان کے جنت کے راستے میں رکاوٹ بن گئی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہی وجہ ہے کہ اللہ انہیں اس اونچی دیوار پر روک دے گا جہاں وہ اپنے آخری فیصلے کے انتظار میں ہوں گے۔ علماء کی متفق اور مضبوط رائے کے مطابق الاعراف کے لوگ وہ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ میزان پر ایک ذرے کے برابر بھی کم یا زیادہ نہیں ہوں گے، بلکہ بالکل برابر ہوں گے۔ ان لوگوں کی ذہنی کیفیت انتہائی بے چینی والی ہوگی۔ وہ ایک انجانے ڈر میں ہوں گے کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے بالکل دو الگ الگ دنیا ہوگی، ایک طرف رحمت کی ٹھنڈک ہوگی اور دوسری طرف عذاب کی تپش ہوگی۔ سورہ الاعراف آیت 46 اور 47 کے مطابق جب یہ لوگ جنتیوں کو دیکھیں گے تو انہیں پہچان کر امید کے ساتھ کہیں گے، سلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ ان کے دلوں میں جنت میں داخل ہونے کی شدید خواہش ہوگی،
مگر وہ وہاں نہیں جا سکیں گے۔ پھر جیسے ہی ان کی نظریں اچانک بائیں طرف مڑے گی تو جہنم کی دہشتناک آگ اور اس میں جلتے دنیا کے متکبر، طاقتور اور ظالم لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھ کر ان کے دل کانپ اٹھیں گے۔ اپنے انجام کے ڈر سے وہ انتہائی بے بس ہو کر اللہ سے درد بھری التجا کریں گے کہ انہیں اس عذاب سے بچا لے۔ سورہ الاعراف آیت 47 کے مطابق یہ لوگ گڑ گڑا کر دعا کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں کا ساتھی نہ بنانا۔ وہ جہنم میں جلتے ان ظالم مغرور لوگوں کو پہچان لیں گے جو دنیا میں اپنے لشکر اور دولت پر غرور کرتے تھے اور ایمانداروں کو حقیر سمجھتے تھے۔ الاعراف کے لوگ انہیں ان کی بے بسی کا احساس دلائیں گے۔ وہ گفتگو انتہائی حیرت انگیز اور عبرت سے بھری ہوگی۔ وہ جہنم والوں کو دور سے پکاریں گے اور کہیں گے، کیا تمہارے بڑے لشکر، تمہاری بے حساب دولت اور تمہارا غرور، اس نے تمہاری کوئی مدد کی؟ یہ مغرور لیڈر جو دنیا میں کمزور ایماندار لوگوں کو نیچا دکھاتے اور ان پر ظلم کرتے تھے، دیکھو آج ان کمزور ایماندار لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور تم آج بے بسی سے جل رہے ہو۔ یہ الفاظ جہنم والوں کے لیے بے حد افسوس اور ذلت کا سبب بنے گا، اور یہ احساس ہوگا کہ دنیا کی تھوڑی سی خواہشوں اور طاقت کے غرور نے انہیں ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ جب حشر کے میدان کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا، تب جنت والے ہمیشہ کی جنت میں اور جہنم والے ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تب الاعراف کے لوگوں کا یہ لمبا انتظار ختم ہوگا۔ دراصل یہ دردناک انتظار ہی ان کے بچے ہوئے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا جو انہیں جنت سے روکے ہوئے تھا۔ آخرکار رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوگا اور اس ذہنی تکلیف کے ذریعے ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جب اللہ تمام مخلوق کا حساب مکمل کر لے گا تو اپنی خاص رحمت سے الاعراف کے لوگوں کو معاف فرما کر جنت میں داخل ہونے کا حکم دے گا۔ سبحان اللہ! وہ لوگ جو خوف اور نا امیدی میں تھے، اللہ کی اس مغفرت پر شکر کے آنسو لیے سجدے میں گر پڑیں گے۔ مگر جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی جنت کے لوگ انہیں ایک خاص پہچان سے جانیں گے، مساکین الجنہ، یعنی جنت کے مسکین، کیونکہ وہ اپنے اعمال کے زور پر نہیں بلکہ صرف اللہ کے بے حد رحم و کرم اور ایک لمبے انتظار کے بعد وہاں پہنچے ہوں گے۔ الاعراف کا واقعہ ہمارے لیے سبق ہے کہ کبھی کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بیکار اور گناہ کو ہلکا نہ سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ صرف اپنے بھائی سے مسکرا کر بات کرنا ہو یا راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہو۔ شاید وہی ایک نیکی آپ کا پلڑا بھاری کر دے۔ حشر کے دن لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے اور اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے پاس جائیں گے، مگر کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ الاعراف کے لوگوں کا یہ دردناک انتظار اور جہنم والوں کا خوفناک انجام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ دنیا صرف آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں غرور، تکبر یا طاقت کی کوئی جگہ نہیں۔ صرف ایک نیکی کا وزن آپ کو الاعراف کی بے چینی اور تکلیف بھرے لمحوں سے بچا کر سیدھا جنت لے جا سکتا ہے۔ سورہ عبس آیت 34 سے 37 کے مطابق قیامت کے دن انسان اپنے بھائی، ماں باپ اور بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ ہر کسی کو صرف اپنی فکر ہوگی اور کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ الاعراف کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے ہم اپنی آخرت کو بھلا کر اس دنیا میں حرام راستے اپناتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی وہاں کام نہیں آئے گا۔ صرف ہماری نیکیاں اور اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمت ہی ہمارا اکیلا سہارا ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی تاکید کی تاکہ میزان کے ترازو پر نیکیوں کا پلڑا بنا کسی شک کے صاف طور پر بھاری ہو جائے۔ قرآن و حدیث کے اس علم کا اصل مقصد ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا ہے
اور ہمارے دلوں میں گناہ کا خوف اور آخرت کی تیاری پیدا کرنا ہے۔ آئیے ہم اپنی اس چھوٹی اور مختصر زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارے اور اس جنت کی تیاری کرے جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی خاص رحمت سے ہمیں، ہمارے خاندان اور نسلوں کو جہنم کی آگ سے اور الاعراف کی اس سانس روک دینے والی حالت سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس انجان اور اہم ترین ٹاپک کو جاننے کا موقع ملے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو آن رکھیں تاکہ ایسی قیمتی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔